پھر عورت کو ہونا کیسا چاہیے؟ فالصالحات، فرمایا تو نیک عورتیں قانتات، ادب کرنے والیاں ہیں۔ فرمایا نیک عورتیں کون ہیں؟ کہ جو اپنے شوہر کا ادب کرنے والیاں ہیں۔ اور آگے فرمایا دوسری نشانی نیک عورتوں کی یہ ہے کہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، فرمایا کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرنے والی ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو اب کن کن چیزوں کی حفاظت ہے عورت کے ذمہ؟ نمبر 1 کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، یعنی اپنا آپ کسی نامحرم کو نہ سونپے، جو حق شوہر کا بنتا ہے وہ حق کسی اور کو نہ دے۔ نمبر 2 کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 3 وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے کہ شوہر نے کچھ باتیں بتائی ہیں یا شوہر میں اس نے کچھ عیوب دیکھے ہیں، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی کمزوریوں کو چھپائے، شوہر کے راز کو راز رکھے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور اپنا آپ اپنا نفس کسی اور کے سپرد نہ کرے کہ شوہر کا یہ حق ہے، یہ حق کسی اور کو دے گی تو یہ گنہگار ہوگی۔ اب اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی ہیں یہ ان ساری باتوں کا برعکس کر رہی ہوں گی۔ کتنی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے غیر محارم کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، چپکے چپکے ملاقاتیں کرنا، فیس بک پر واٹس ایپ پر ان سے باتیں کرنا، یہ سارا کا سارا کام ناجائز اور گناہ ہے۔ یہ اپنے شوہر کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں ان باتوں کی حفاظت کرے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، اپنا آپ کسی اور کے سپرد نہ کرے۔ تو کسی نامحرم سے باتیں کرنا، اس سے ملاقاتیں کرنا اور اپنے شوہر کے راز کی باتیں دوسروں کو بتانا، یہ سب ناجائز اور گناہ ہے۔ تو فرمایا صالحات تو وہی ہیں کہ جو ادب کرنے والیاں ہوں اور شوہر کی غیر موجودگی میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہو جن کی حفاظت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔